آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں۔ سبق ہے مرزا محمد سعید اور آج ہم اس کی مشق کے مختلف قسم کے سوالات کریں گے، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سبق ہے مرزا محمد سعید اور اس کے مشقی سوالات جاری ہیں، اور سوال نمبر 2 ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، سوالات میں ہے، اس لیے اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ اور یہ جناب یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے۔ پطرس اور تاج نے بھی، یہ صفحہ نمبر ہے 14۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا، یہاں پر آپ لکھیے گا مصنف کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ واسرائے ہند کا بھی۔ تو پیارے بچوں، یہی استاد اور شاگرد کا رشتہ بیان کرنا ہے، اور کس طرح ادب و احترام کرتے تھے پطرس اپنے استاد کا، یہی آپ نے بتانا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ تو جواب میں آپ نے لکھنا ہے، بلا شبہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، کیونکہ ایک عالم علم بانٹتا ہے اور لوگوں کو اپنے علم سے سیراب کرتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا اس کے علم سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ کو بتا چکا ہوں سوال نمبر 3 کا جواب، تو آپ نے اس طرح لکھ لینا ہے، میں نے جس طرح لکھا ہے کہ بلا شبہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک عالم علم بانٹتا ہے اور لوگوں کو اپنے علم سے سیراب کرتا ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے
رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ایک دنیا اس کے علم سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی آسانی کے لیے یہ جواب میں نے لکھ دیا ہے۔ اب باری ہے کثیر الانتخابی سوالات کی۔ کثیر الانتخابی عرف عام میں آپ لوگ انہیں MCQs کہتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 4 ہے۔ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان درست لگائیے۔ الف، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی، مولوی عبدالحق۔ درست ہے شاہد احمد دہلوی۔ بے جز مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان، شیخ عبدالقادر، شاہد احمد دہلوی، مشتاق احمد زاہدی۔ درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت، دولت، عزت اور وقار۔ شہرت اور دولت۔ درست جواب ہے شہرت اور دولت۔ دال جز مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ BA، MA تاریخ، MA انگریزی ادب، MA اردو ادب۔ درست جواب ہے MA انگریزی ادب۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر، پطرس بخاری، فیض احمد فیض یا حمید احمد خان۔ درست جواب ہے فیض احمد فیض۔ اگلا سوال، پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، 3، 2 یا 7؟ درست جواب ہے 4۔ اگلا سوال ہے، مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے؟ جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے پر، کتابوں پر، کھانے پینے پر۔ درست جواب ہے کتابوں پر، یہی درست جواب ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ یہ پہلا لفظ ہے ارتحال، الف کے نیچے زیر،
رے پر جزم ہے، تے کے اوپر زبر، اور ہے الف ہا کے اوپر بھی زبر ہے اور لام پر جزم۔ آگے لفظ شعار ہے، شین کے نیچے زیر، عین الف کے اوپر زبر آ گیا جی، شعار اور رے کے اوپر جزم۔ آگے لفظ ہے جی متمول، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، میم پر پھر زبر، اور واو کے اوپر جزم اور پیش، اور لام کے اوپر جزم۔ آگے لفظ ساکت، سین زبر الف سا اور کاف کے نیچے زیر، تے پر جزم۔ آگے لفظ ہے مباحثے، میم کے اوپر پیش، بے الف کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر زبر، اور آگے متبسم ہے، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر، سین کے اوپر تشدید ہے اور زبر۔ آگے قدری لفظ ہے، کاف کے اوپر پیش، دال پر جزم ہے اور رے کے نیچے زیر اور یہ پر جزم ہے۔ آگے راشا ہے، رے کے اوپر زبر، عین پر جزم اور شین پر زبر ہے اور ہے پر جزم ہے۔ یہ اعراب ہو گئے۔